رات 2 بجے کا وقت تھا۔ میرے شوہر میرے برابر میں گہری نیند سو رہے تھے اور ساتھ ہی ہمارا 5 سالہ بیٹا بھی۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ آج موسم بہت خراب تھا، طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ میرے شوہر اور بیٹا دونوں گہری نیند میں تھے۔ رات کا خاصا پہر گزر چکا تھا، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی وجہ یہ طوفانی بارش نہیں، بلکہ وہ طوفان تھا جو آج سے تقریباً 6 سال پہلے میری زندگی میں آیا۔ میں لیٹے لیٹے اس جگہ جا پہنچی جہاں سے وقت سالوں پہلے گزر چکا تھا، یعنی کہ جب میں 22 سال کی تھی۔ میرا نام ہبا ہے۔ زندگی بہت حسین تھی۔ غم کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتی تھی۔ والد صاحب گورنمنٹ ٹیچر تھے۔ ہم 2 ہی بہنیں تھیں اور آپس میں بہت محبت تھی۔ ہماری زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ میری تو پڑھائی مکمل ہو چکی تھی، مگر فائزہ کالج جاتی تھی۔ میں گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ بٹاتی۔ ایک دن امی پڑوس گئی ہوئی تھیں۔ 2 بج رہے تھے، فائزہ کے کالج سے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ میں باورچی خانے میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ مجھے فکر ہو رہی تھی کیونکہ فائزہ کالج سے بہت لیٹ ہو گئی تھی۔ اتنے میں دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نہایت ہی خوش شکل نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے چشمہ اتارا۔ اس کی آنکھیں کالی تھیں۔ نہ جانے ان کالی آنکھوں میں ایسی کیا بات تھی جو یوں ایک ہی پل میں مجھے اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ نہ جانے یہ کون سا جذبہ تھا جو پل بھر میں ہم 2 اجنبیوں کو یوں لگا جیسے ہم ایک دوسرے کو صدیوں سے جانتے ہیں۔ خیر، ایک بیش قیمت گاڑی کھڑی تھی۔ ایسی گاڑی ہمارے محلے میں ذرا ہٹ کے بات تھی۔ السلام علیکم، وہ بولا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت اور سحر انگیز تھی، بالکل اس کی شخصیت کی طرح۔ اس کے بولنے پر میں جیسے ہوش میں آ گئی اور اگلے ہی پل مجھے خود پر غصہ آنے لگا۔ یہ میں ہوں؟ یقین نہ ہوا۔ ایک غیر مرد کی طرف خود کو مائل ہوتا دیکھ مجھے خود پر شرمندگی ہوئی۔ دراصل کالج سے نکلتے ہوئے فائزہ کا پیر پھسل گیا تھا اور گرنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ میں چوٹ آ گئی تھی۔ ایسے میں ان صاحب نے اس کی مدد کی اور اس کو گھر تک پہنچایا۔ میں ان کی بے حد مشکور ہوئی۔ اندر بلانا مناسب نہ لگا مجھے کیونکہ امی گھر پر نہ تھیں، مگر فائزہ نادان اس کو زور دے کر اندر لے ہی آئی۔ مگر میں نے جا کر اسی وقت امی کو بلا لیا۔ امی ان کی بہت مشکور ہوئیں۔ وہ دیکھنے سے ہی شریف لگتا تھا اور تھا بھی۔ اس کی موجودگی میں خود کو بہت غیر محفوظ سا محسوس کر رہی تھی، کیونکہ وہ بات تو فائزہ سے کر رہا تھا، مگر اس کی چور نگاہ مجھ پر ہی تھی۔ جیسے ہی میں اس کی طرف دیکھتی تو وہ شرم سے سرخ ہو جاتا اور نظر جھکا لیتا۔ شاید یہ سب اس کے بھی بس میں نہ رہا تھا۔ وہی کشش اسے میری طرف بھی پوری طرح کھینچ رہی تھی، مگر اس کی حیا میرے دل کو ایسی بھائی کہ اسی پل وہ اجنبی ہو گئی۔ وہ اجنبی شرم سے پانی تو میں بھی ہوئی جا رہی تھی۔ بیٹا، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ امی نے بغور ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ شہاب علی۔ مگر کیوں آنٹی؟ ان کے جواب پر امی کا چہرہ ایک دم خوشی سے کھل اٹھا۔ تم سعدیہ کے بیٹے ہو؟ جی، مگر ارے بیٹا، جب تم لوگ بہت چھوٹے تھے تب ہمارے پڑوسی ہوا کرتے تھے۔ ان کے ابو سے تمہارے والد کی بہت اچھی دوستی تھی۔ اوہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ خوشی سے بولا، جیسے مجھ تک پہنچنے کے لیے اس کے راستے ہموار ہو گئے ہوں۔ کچھ ہی پل وہ بیٹھا تھا، پھر چل دیا۔ وہ رات میرے 22 سالوں کی تمام تر راتوں سے الگ تھی۔ مہکتی ہوئی زندگی کو وہ نئے موڑ پر لے جانے والی۔ دل میں بہت ہلچل تھی، مگر میں اس ہلچل کو نظر انداز کرنا چاہتی تھی، جو میں چاہ کر بھی نہ کر پا رہی تھی۔ کچھ ہی دن میں وہ میرے دل پر راج کرنے لگا۔ اس کی آنکھ میں چھپی حیا، اس کا انداز گفتگو، اس کا اخلاق، میں تو بس انہی کی ہو کر رہ گئی۔ یہی حال اس کا بھی تھا۔ اس کے اور میرے والد پرانے جاننے والے نکلے۔ شاید یہ قسمت تھی جو ہم دونوں کو ملانے کا سبب پیدا کر رہی تھی۔ میں بتا نہیں سکتی، ابو نے ان کا کھانا کیا تھا۔ جب وہ اور ان کی بہن بھی آئے، مسکان تو ان کے لبوں سے جا ہی نہیں رہی تھی۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں برتن سمیٹ کر چائے تیار کر رہی تھی کہ اچانک اس کے وجود کی خوشبو مجھے اپنے پاس محسوس ہوئی۔ ایک گلاس پانی ملے گا؟ میں اس کو یہاں دیکھ کر سٹپٹا سی گئی۔ جی۔ پانی پینے کے بعد وہ گویا ہوئے، ہبا، مجھے تم بہت پسند ہو۔
جب سے تم کو دیکھا ہے تمہارا ہی ہو گیا ہوں۔ یہ میری طرف سے ایک حقیر سا تحفہ ہے۔ اگر تم بھی مجھے پسند کرتی ہو تو اس کو پہن کر باہر آ جانا، اور اگر نہیں پہنی تو میں آپ کی مرضی سمجھ جاؤں گا۔ یہ بول کر وہ ایک انگوٹھی رکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، مگر پھر میں نے وہی کیا جو دل نے مجھ سے کروایا۔ میں نے شاہ زیب کی محبت کی یہ نشانی اپنے وجود کا حصہ بنا لی اور چائے لے کر مہمانوں کے پاس چل دی۔ شاہ زیب بہت بے چین لگ رہا تھا، مگر جیسے ہی میری انگلی میں اپنی محبت کا اقرار دیکھا تو خوشی سے جھوم گیا۔ پہلی بار اس نے نظر بھر کر میرے چہرے کی طرف دیکھا اور میں اس کی نظر سے پانی پانی ہو گئی۔ ایک خاموش مسکان دونوں کے لبوں پر تھی۔ ان دنوں میں کتنا خوش تھی، یوں لگتا جیسے ہواؤں میں ہوں۔ پھر انکل نے ہمیں ایک رات کھانے پر بلایا۔ میں نے جی بھر کر سنگار کیا تھا۔ اس دن جب ہم ان کے گھر پہنچے، میری نظر مسلسل شاہ زیب کو تلاش کر رہی تھی، مگر وہ نہ دکھا۔ اچانک ہی میں ایک مضبوط جوان سے ٹکرائی اور خود کو سنبھال نہ سکی، اور گرتے گرتے اسی نے مجھے سنبھالا۔ غلطی بھی اسی کی تھی، مگر ایک غیر کا ہاتھ میری کمر کو چھونے لگا۔ مجھے غصہ آیا تو اچھی خاصی اس کو سنا دی۔ اس کو کافی دیر سنانے کے بعد بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور وہ ہاتھ باندھے تابیداری کے ساتھ میری ڈانٹ سن رہا تھا۔ مجھے شرمندگی سی ہوئی۔ میں وہاں سے چل دی۔ وہ بہت وجیح تھا، بڑی بڑی آنکھیں، ان میں شوخی تھی، مگر مجھے وہ شوخی بالکل نہ بھائی۔ خیر، اس کے بعد وہ مجھے نہ دکھا۔ شاہ زیب اس دن کام کے سلسلے میں باہر تھا۔ میں اداس سی ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد ایک دن شاہ زیب کی امی اور بہن آئی تھیں۔ اسی رات امی نے مجھ سے بات کی کہ شہاب انکل اور ان کی بیوی تم کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ ہمیں تو پسند ہے لڑکا، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں؟ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں تو خوشی سے کھل اٹھی۔ جیسا آپ مناسب سمجھیں امی۔ یہ بولتی میں وہاں سے چل دی۔ آج وہ لوگ رسم ادا کرنے آئے تھے۔ شاہ زیب بھی ساتھ تھا۔ وقت رسم میرے چہرے پر حیا دبکنے لگی۔ شاہ زیب کی والدہ نے مجھے انگوٹھی ڈالی، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتار لی گئی جس کو میں نے پہلے ہی اس انگلی میں پہن رکھا تھا۔ وہ شاہ زیب کی ہی محبت کی نشانی تھی۔ میں سمجھ نہ سکی تھی کہ اس انگوٹھی کے اترتے وقت مجھے اس قدر تڑپ سی کیوں محسوس ہوئی۔ خیر، مجھے انگوٹھی ڈال دی گئی۔ میں نے شاہ زیب کے چہرے کی طرف دیکھا، مگر وہ بے تاثر کھڑا رہا، اور اگلے ہی پل مجھ پر قیامت برپا ہوئی جب میری ساس نے کہا، آج سے تم میرے بیٹے زہیب کی امانت ہو۔ دراصل جس لڑکے سے میں اس دن ٹکرائی تھی وہ ان کا دوسرا بیٹا شاہ زیب کا چھوٹا بھائی زہیب تھا۔ اس نے مجھے پہلی بار دیکھ کر ہی پسند کر لیا تھا۔ پسند کیا اس نے مجھ سے عشق کیا تھا، اور پھر اسی کے کہنے پر یہ رسم کی گئی۔ شاہ زیب بھائی کی محبت میں چپ ہو گیا۔ میں ٹوٹ گئی، سمجھ نہ آیا کیا کروں۔ شاہ زیب نے بھی آنکھ کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا تو میں سمجھ گئی کہ اب انکار کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اگر میں اپنی محبت اور حق کی خاطر کھڑی بھی ہو جاؤں تو وہ محبوب ہی مجھے اپنانے سے انکار کر دے گا۔ پل میں خوشیاں برباد ہو گئیں۔ میں بے جان مورت بن گئی۔ میری زہیب سے منگنی کے بعد شاہ زیب کبھی ہمارے گھر نہ آیا۔ زہیب کی کزن کی شادی تھی اور ہم لوگ بھی مدعو تھے۔ گھر میں کافی گہما گہمی تھی۔ میں ان کے لان میں گمسم بیٹھی تھی۔ ٹھنڈ بہت تھی مگر مجھے اس کی پرواہ نہ تھی۔ اچانک مجھ پر کسی نے پیچھے سے گرم جیکٹ ڈال دی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہ زہیب تھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی مجھے غصہ آنے لگتا۔ میں غصے سے اٹھ کر جانے لگی تو اس نے میری کلائی تھام لی۔ میں نے چھڑانی چاہی تو اس نے مجھ کو کھینچ کر خود کے قریب کیا، جس سے میں اس کے کشادہ سینے سے جا لگی۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کے بالکل نزدیک تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہے تھے۔ اس کی سانس تک مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ مجھے بہت بھلا لگا، لیکن اس کی اس بے باکی نے مجھے اندر تک جھنجھوڑ دیا۔ شاہ زیب کا انداز بالکل بھی ایسا نہ تھا، مگر وہ بس ایک پل ہی تھا۔ میں نے غصے اور نفرت سے خود کو اس کی باہوں سے چھڑانا چاہا، مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں بے بس ہو گئی۔ وہ مسلسل مجھے تکے جا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں غصے سے بولی۔ اب اور انتظار نہیں ہوتا، جلدی تم میری دلہن بن کر آ جاؤ۔ تم نہیں جانتی میری بہت خواہش ہے تمہیں اپنی دلہن بنے دیکھنا۔ وہ شوخی سے مسکرایا، پھر اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ مجھے وہ زہر لگا۔ میں نے اس کو کھری کھری سنا دی، مگر وہ مسلسل مسکراتا ہی رہا۔ میں وہاں سے چل دی۔
مگر اس کے وجود کی مہک ابھی تک میرے انگ انگ میں بسی تھی۔ اتنے قریب آج تک میرے کوئی نہ ہوا تھا، وہ پہلا شخص تھا۔ بس پھر یہ سلسلہ یوں ہی رہا۔ وہ پیار لٹاتے نہیں تھکتا اور میں اسے ذلیل کرتے نہ تھکتی۔ وہ بیچارہ تو ایسے کرنے کی وجہ بھی نہ جانتا تھا۔ اس نے میری ہر بدتمیزی، ہر بدسلوکی کا جواب بہت نرمی اور محبت سے دیا۔ میں ان دنوں بہت تکلیف میں تھی، قسمت کا سارا غصہ اس پر اتار دیتی۔ 6 ماہ یوں ہی گزر گئے۔ اب ہماری شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ زہیب تو خوشی سے پاگل تھا۔ ان دنوں میں اور زندہ لاش بن گئی تھی۔ اپنی محبوب کو اب ساری عمر جیٹ کی شکل میں دیکھنا تھا۔ میں بہت دعا کرتی تھی کہ کوئی راستہ پیدا ہو جو مجھے اور شاہزیب کو ایک کر دے۔ وقت پر لگا کر اٹھتا رہا اور میں زہیب کی دلہن بن گئی۔ بارات بہت دھوم دھام سے آئی، بہت شاندار بارات تھی۔ کتنی چاہت سے زہیب مجھے بیاہنے آیا تھا۔ وہ رات اس کے ارمانوں سے سجی تھی۔ اس کا چہرہ تو چاند کی طرح دمک رہا تھا، مسکراہٹ ایک پل کو بھی چہرے سے غائب نہ ہوئی۔ آخر ہمارا نکاح ہو گیا۔ اب میں پوری طرح سے زہیب کی ہو گئی تو اب مجھ پر صرف اور صرف اس کا حق تھا، یہاں تک کہ میرے خیالوں پر بھی۔ اپنی بے بسی پر میں خون کے آنسو رو رہی تھی۔ وقت رخصت آ گیا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اب شاہزیب کی جگہ کسی کو نہ دوں گی۔ مجھے اس پل زہیب کے وجود سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی۔ عمر بھر میں نے اس کو اس نفرت کی آگ میں جلانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں عروسی لباس پہنے، گھونگھٹ اوڑھے، زہیب کی سیج پر بیٹھی تھی۔ میری ساس زہیب کی پھپھو ہکلائی ہوئی سی کمرے میں داخل ہوئی۔ سنو بیٹا، زہیب کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ بہت زخمی ہے مگر ہاسپٹل نہ جانے کی ضد بچوں کی طرح کر رہا ہے۔ ہم نے پوری طرح کوشش کی مگر وہ بالکل نہ مانا۔ بولتا ہے جیسا سب کچھ چل رہا تھا ویسا ہی ہونا چاہیے۔ تو بیٹا تم بہت دھیان رکھنا اور بس کسی طرح اس کو ہاسپٹل کے لیے تیار کر لو۔ فی الحال تو ہم نے اس کی بات رکھ لی ہے اور وہ ہوش میں ہے، خطرے کی بھی کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو۔ بچہ ٹھیک ہے؟ یہ بول کر وہ چلی گئیں، مگر میں نے جتنا سنا مجھ پر بجلی گرا گیا۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا، زہیب اندر داخل ہوا۔ اس کا بدن جگہ جگہ سے زخمی تھا اور خون رس رہا تھا۔ نیلی شیروانی خونم خون ہو گئی تھی۔ چوٹیں ہرگز معمولی نہ تھیں۔ میں بہت پریشان ہوئی مگر ظاہر نہ کیا اور بے رخی سے بیٹھی رہی۔ وہ بیڈ پر قریب آ کر بیٹھ گیا۔ تکلیف سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی 2 پسلیاں بھی ٹوٹ گئی تھیں، مگر میں اس بات سے بے خبر تھی۔ ہماری بیگم سے صبر نہیں ہوا، خود ہی گھونگھٹ اٹھا لیا۔ وہ حسب عادت گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں آپ کی بیگم نہیں ہوں، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ میں غصے سے بولی تو وہ ہمیشہ کی طرح ہنس دیا۔ اچھا، نکاح کیا ہے تم سے میں نے بیگم؟ وہ بغور میرے چہرے کا جائزہ لیتا ہوا مجھے ستانے کے انداز سے بولا۔ میں نے اس کی طرف جب نظر اٹھا کر دیکھا تو محسوس ہوا وہ خاصی تکلیف میں تھا۔ آپ آرام کریں، زیادہ بات آپ کے لیے ٹھیک نہیں، اس وقت لیٹ جائیں۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اس سے نرمی سے بات کی تھی، جس پر وہ مجھے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے دیکھنے لگا، اور پھر مسکرا کر بیٹھ کے تاج سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں بھینچیں مگر میری محبت بھرے رویے اس کے چہرے پر چمک ضرور لا گیا تھا۔ میں نے اٹھ کر اس کا تکیہ درست کیا اور اس کو ٹھیک سے بٹھایا۔ آج مجھے احساس ہو رہا تھا وہ مجھ سے کس شدت کی محبت کرتا ہے۔ میرا دل ایک دم ہی نرم پڑ گیا، یا پھر شاید یہ نکاح کی طاقت تھی۔ میں خاموش بیٹھی رہی۔ وہ کافی دیر میری خوبصورتی کی تعریف کرتا رہا، پھر مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ میرے چہرے پر آئی ایک لٹ کو اس نے بہت پیار سے میرے چہرے سے ہٹایا۔ میری نظر اچانک بیڈ شیٹ پر پڑی تو وہ خون سے بھری ہوئی تھی۔ زہیب، آپ یہ کیا بچپنا کر رہے ہیں؟ آپ کو ہاسپٹل جانا چاہیے، ابھی کے ابھی، میں غصے سے بولی۔ وہ بس مجھے بیٹھ کر دیکھ کر مسکراتا رہا۔ ایک بار سینے سے نہیں لگو گی؟ اس نے بازو پھیلایا۔ وہی پل تھا جب ہر محبت مان پڑ گئی اور نکاح کا تقدس مضبوط ثابت ہوا۔ ایک ہی پل میں دل اس مہربان کو جیون ساتھی ماننے پر تسلیم ہو گیا۔ یوں لگا میری محبت پر صرف میرے شوہر کا حق ہے، کسی غیر کا خیال ایک گناہ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس پل میں نے اپنا ماضی بھلا کر سچے دل سے زہیب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خود کو سپرد کر دیا اور روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ بالکل پاگل ہیں آپ زہیب، چھوٹے بچوں کی طرح میں بھاگ جاتی کیا جو یوں اس حالت میں بھی آپ
اس نے میرے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ تم نہیں جانتی میری جان یہ پل میرے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ اس وقت کے لیے میں نے کتنا انتظار کیا۔ یاد ہے نا میں نے تم سے کہا تھا میری خواہش ہے تمہیں اپنے دلہن بنا دیکھنے کی؟ تو کیسے جانے دیتا ان پلوں کو؟ یہ بولتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کاش تم میری ہو جاتی ہبا۔ پہلی بار میں نے زہیب کی آنکھوں میں آنسو اور مایوسی دیکھی تھی۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ میں تمہاری ہی ہوں، مگر کہہ نہ سکی۔ اس نے مجھے چین منہ دکھائی میں پہنائی، پھر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے آنکھیں بند کر کر سکون سے لیٹ گیا۔ زہیب زیادہ باتیں نہ کریں، آپ آرام کریں، میں بولی، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ زہیب، میں نے زور سے اسے ہلایا۔ جواب نہ پا کر میرے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ زہیب! اب میں نے ان کو پوری طرح جھنجھوڑ دیا تو اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی اور مجھ پر قیامت ٹوٹ گئی۔ میں چیخ اٹھی۔ میری چیخ سن کر وہاں گھر والے بھی آ گئے، اور بس پھر کچھ ہی دیر میں گھر میں کوہرام مچ گیا۔ نہیں! میں بے اختیار زہیب کے سینے سے لپٹ گئی، مگر آج اس نے حسب عادت شرارت کے ساتھ مجھے اپنے بازوؤں کی گرفت میں نہیں لیا۔ میرے کانوں میں اپنے ہی الفاظ گونجنے لگے، میں آپ کی بیگم نہیں ہوں۔ اور قدرت نے مجھے میرے کہے الفاظ کی ایسی سزا دی کہ بس کچھ ہی دیر میں واقعی اب میں زہیب کی بیگم سے اس کی بیوہ ہو گئی تھی۔ زہیب کے چلے جانے کے بعد گھر والوں نے شاہزیب اور میری شادی کر دی، وہی شادی جس کے میں خواب دیکھتی تھی۔ لیکن اس شادی کے لیے میرا دل بالکل تیار نہ تھا۔ میں خود کو زہیب کی امانت سمجھتی تھی۔ ان کے چلے جانے کے بعد ان کی باتوں سے محبت ہو گئی، میں نے جو وہ ہمیشہ مجھ سے کہا کرتے تھے۔ میں بار بار بے ہوش ہو جاتی، حالت بہت خراب ہو گئی۔ یوں لگا زہیب کا دل ان کی موت کو تیار ہی نہ تھا۔ میں خود کو اب ہمیشہ ہی کی امانت بنا کر رکھنا چاہتی، مگر کے زور دینے پر زہیب کے ساتھ مجھے شاہزیب نے محبت کے سہارے نئی زندگی دی، ورنہ میں تو زہیب کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ میں نے چاہا تھا ایسا راستہ بنے کہ میں اور شاہزیب ایک ہو جائیں، مگر وہ دعا اس صورت پوری ہوگی یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ مجھے شک تھا کہ جیسے ان کی موت کی ذمہ دار میں ہی ہوں، مگر پھر ایک دن وہ شک یقین میں بدل گیا جب ہمارے ڈرائیور سے اس رات کے بارے میں میری تفصیلی بات ہوئی۔ تب اس نے بتایا کہ بارات جب واپس لوٹ رہی تھی تب زہیب نے بہانے سے مجھے اور گاڑی میں بیٹھی ان کی امی اور پھپھو کو دوسری گاڑی میں بھیج دیا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد اس کی گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا تھا۔ ڈرائیور کی بات نے مجھے بے چین کر دیا تو زہیب نے جان بوجھ کر، مگر کیوں؟ وہ تو بہت خوش تھا۔ اور جلد ہی مجھے میرے اس سوال کا جواب بھی مل گیا جب شاہزیب نے مجھے بتایا کہ میرے نکاح کے بعد میں جو اس سے ملنے گئی تھی اور اس سے شکوہ کر رہی تھی وہ سب کچھ زہیب نے سن لیا تھا اور وہ حقیقت جان گیا تھا۔ تب وہ شاہزیب کے گلے لگ کر بہت رویا اور بار بار خود کو ہم دونوں کا قصوروار ٹھہرانے لگا، مگر ان کے سمجھانے پر وہ سمجھ گیا تھا کیونکہ نکاح ہو چکا تھا، اب کوئی راستہ نہ تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کی خاموشی کے پیچھے کی وجہ یہ تھی۔ آج زہیب کو اس دنیا سے گئے 6 سال گزر چکے ہیں، مگر شادی کی وہ رات آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہے۔ آج بھی مجھے اس کی یاد آتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا وہ محبت تھی جو میں نے شاہزیب کو پہلی نظر دیکھتے ہی کی، یا وہ محبت تھی جو نکاح کے بعد میں نے زہیب کے لیے محسوس کی۔